اے زمین و آسمان کے مالک، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہ، اے اللہ، اے خالق، اے حنان، اے منان، اے کریم، اے غفور، یا ستار، یا غفار، یا قہار، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار، سیاہکار، مجرم، اے اللہ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو یا اللہ سامنے والا بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے دربار میں آ کر اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم تمام کو معاف فرما دیں گے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تیرے نبی نے بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم لوگ تو رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتے تھے، اے اللہ اب تو شیطان باہر آ چکا ہے۔ اے اللہ اب تو شیطان باہر آ چکا ہے۔ اے اللہ آپ نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے اللہ جب شیطان بند تھا تب ہم سے گناہ ہو رہے تھے، اے اللہ اب تو شیطان باہر آ چکا ہے۔ اے اللہ رہبری فرما دیجئے۔ اے اللہ دشمن باہر آ چکا ہے، اے اللہ لٹ جانے کا خطرہ ہے، اے اللہ لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اے اللہ رہبری فرما دیجئے۔ اے اللہ غفاری کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کا پورا مہینہ چلا گیا، اے اللہ یہ رات عید کی رات ہے۔ اے اللہ نبی نے بیان کیا ہے کہ آج کی رات یہ مزدوری کی رات ہے۔ اے اللہ رمضان کے روزے داروں کو، رمضان میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کو آج کی رات آپ پورا بدلہ دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو اعمال نہیں ہے کہ ہم آپ کو اعمال دکھا سکیں۔ اے اللہ روزوں میں اخلاص نہیں ہے، اے اللہ تراویح میں اخلاص نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس تو آپ کے سامنے دکھانے کے لیے کوئی اعمال نہیں ہے۔ اے اللہ لیکن یا اللہ جب کوئی بادشاہ کچھ چیز تقسیم کرتا ہے، جو غیر مستحق بھی اگر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اے اللہ پوچھتے ہیں کہ تو کیوں آیا، تیرا نام تو نہیں لیا گیا، وہ کہتا ہے کہ بس میں آ گیا، تو یا اللہ سامنے والا کہتا ہے کہ چلو آ گیا تو لے لو۔ اے اللہ ہم لوگ بھی تیرے دربار میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے لوگ جب آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں آ چکے ہیں، اے اللہ اعمال ٹھیک نہیں ہے تب بھی ہمیں دے دیجئے۔ اے اللہ روزے صحیح نہیں ہوئے تب بھی ہمیں عنایت کر دیجئے۔ اے اللہ تراویح صحیح نہیں پڑھے تب بھی ہمیں عنایت کر دیجئے۔ اے اللہ بخشش دے دیجئے، اے اللہ مغفرت دے دیجئے، اے اللہ اپنی رضامندی دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے دربار میں سوالی بن کر، بھکاری بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ آپ وہ اللہ ہیں جو اے اللہ پتھر کے اندر ایک کیڑے مکوڑے کو بغیر مانگے آپ روزی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو تیرے لاڈلے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے چہیتے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اے اللہ ہمارے بارے میں دعائیں کی تھی۔ اے اللہ آپ کو اے اللہ ہمارے نبی کے انہی دعاؤں کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب تیرے دربار کے سوالی ہیں، بھکاری ہیں۔ اے اللہ آپ نے منع فرمایا انسانوں کو کہ جب کوئی مانگے تو اسے دھتکارنا نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، کہ میرے بندو جب کوئی تم سے مانگے تو اسے کبھی انکار نہ کرنا۔ اے اللہ آج ہم بھی تیرے در کے سوالی، تیرے در کے بھکاری، تیرے بندے، اے اللہ ہم سب تیرے محتاج، تیرے دربار میں آ کر امید کے ساتھ اے اللہ آپ کے سامنے ہم نے سوالی کا دامن پھیلا دیا ہے۔ اے اللہ دونوں ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلا دیا ہے۔ اے اللہ ہمیں انکار مت کیجیے، اے اللہ انکار نہ کیجیے۔ اے اللہ اپنی رضامندی دے دیجیے، اے اللہ اپنی رضامندی دے دیجیے۔ اے اللہ اگر آپ ہمارے اعمال کی وجہ سے
ہمیں نہیں دینا چاہتے تب بھی دے دیجئے۔ اے اللہ آپ ہم سے روٹ چکے ہیں تب بھی ہمیں عنایت کر دیجئے۔ اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں تب بھی ہم سے راضی ہو جائیے، تب بھی ہمیں دے دیجئے، ہمارے جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رضامندی دے دیجئے، اے اللہ اپنی رضامندی دے دیجئے۔ اے اللہ ہم جب باہر نکلیں گے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہم سے جا چکا ہے، شیطان باہر کھڑا ہے۔ اے اللہ شیطان کہے گا کہ کیا لائے ہو، شیطان ہمارا مذاق بنائے گا کہ کیا ملا تمہیں رمضان کے روزے رکھ کر، کیا ملا اپنے رب کو بنا کر۔ اے اللہ اگر آپ راضی ہو جائیں گے تو ہم شیطان کا مقابلہ کر لیں گے۔ اے اللہ اگر آپ ایک بار یہ کہہ دیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، ایک بار اگر آپ نظر کرم فرما دیں گے تو یا اللہ یہ دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہو جائیں گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ ایک بار کہہ دیجئے کہ یہ میرا بندہ ہے، ایک بار آپ کہہ دیجئے یہ میرا بندہ ہے۔ اے اللہ آپ اپنا کہہ دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ اپنا کہہ دیں گے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، اے اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں دے دیجئے، اے اللہ ہمیں عنایت کر دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ ہم سب کے جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ میدان محشر میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، ان کے امتی ہوں گے، تمام نبیوں کی امتی ہوں گے۔ اللہ ان کے پاس اے اللہ زیادہ عمروں کی نمازیں ہوں گی، اعمال ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو عمر بھی مختصر ہے، اعمال بھی کچے اور تھوڑے ہیں، اس میں بھی اللہ اخلاص نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی اعمال بھی نہیں ہے، نہ عمر کی زیادتی ہے، نہ اعمال کی زیادتی ہے، نہ ذکر و اذکار کی کثرت ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ ہمارا دامن خالی ہے۔ اے اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ میدان محشر میں آپ پوچھیں گے میرے لیے کیا لائے ہو، تو یا اللہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے امید کے ساتھ اپنی رب کی رضامندی لائے ہیں۔ اے اللہ اپنی رضامندی دے دیجئے، اے اللہ اپنی خوشنودی دے دیجئے، اے اللہ اپنی رضامندی دے دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات آپ مان ہی جائیے، اے اللہ آج کی رات آپ مان ہی جائیے۔ اے اللہ جب بچہ اے اللہ اپنے ماں کے سامنے بلک بلک کر کہتی ہے کوئی سامان لینا ہوتا ہے، اے اللہ عید کے موقع سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ابو ہمیں یہ سامان چاہیے، اے اللہ پیسہ نہیں ہوتا تب بھی ماں باپ دے دیتے ہیں۔ اے اللہ گھر میں کھانے کا خرچہ نہیں ہے، جب بچہ ضد کرتا ہے ماں باپ دیتے ہیں، اللہ انتظام کر کے بچے کو خوش کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، اے اللہ آپ تو ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا۔ اے اللہ آج ہمیں دے دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے لوگ اپنے ماں باپ سے عیدی مانگتے ہیں، اے اللہ کپڑا مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بھکاری آپ سے عیدی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں عیدی میں اپنی بخشش کا پروانہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عیدی میں اپنی رضامندی دے دیجئے، اے اللہ ہمیں عیدی میں اے اللہ اپنی طرف سے بخشش کا اعلان کروا دیجئے۔ اے اللہ جو فرشتے یا اللہ چوک چوراہوں پر آپ نے لگایا ہے، اے اللہ آپ ان فرشتوں سے کہہ دیجئے کہ میرے فرشتوں یہ جو منگل بازار مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تم آپ اے اللہ اعلان کر دیجئے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، تم گواہ ہو جاؤ۔ اے اللہ ہم لوگوں کی طرف سے اے اللہ آپ یہ اعلان کر دیجئے، فرشتوں کو گواہ بنا دیجئے کہ میرے فرشتوں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ میرے بندے ہیں، مانیں گے نہیں جب تک میں انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ نہ دے دوں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ اعلان فرما دیجئے، اللہ اعلان فرما دیجئے۔ اے اللہ کوئی فرشتہ بھی آپ کو نہیں ٹوک سکتا ہے اے اللہ آپ کے عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں اے اللہ وہ بھی آپ کو نہیں پوچھ سکے گا کہ آپ نے کیوں دے دیا۔ اے اللہ جب آپ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ کیوں آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے، تو یا اللہ آپ نے کہا تھا نا کہ تمہیں نہیں معلوم میں نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اے اللہ آج بھی کہہ دیجئے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں ان بندوں کو معاف کر دیا ہوں۔ اے اللہ کہہ دیجئے نا اللہ فرشتوں سے، اے اللہ وہ جو فرشتے مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد کے پاس ہے، اے اللہ پوری کائنات میں جو فرشتے چھائے ہوئے اے اللہ ان فرشتوں کو کہیے نا اے اللہ کہہ دیجئے نا اللہ کہ میں ان بندوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ اے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا دیجئے اے اللہ میدان محشر میں کیسے جائیں گے اللہ، ہاتھ خالی ہو گیا اے اللہ سامنے جنت ہوگی نیچے جہنم ہے اے اللہ ہم لوگ تو محمدی کے آگ کو بھی نہیں برداشت کر پاتے اے اللہ دنیا کی یہ کرن اگر ایک جھٹکا مار دے تو ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ آگ اتنی خطرناک آگ جس کو 3000 سال تک آپ نے دہکایا ہے
یا اللہ اس آگ میں کیسے ہم جا پائیں گے یا اللہ؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے نا اللہ، اے اللہ بخشش فرما دیجئے نا اللہ، اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے گا، اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے گا، اے اللہ ہماری قبروں کو اے اللہ نور سے منور فرما دینا، اے اللہ قبر کو یا اللہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دینا، اے اللہ ہمیں سکون کی زندگی نصیب فرمانا، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ جب روح قبض ہوتی ہے ہم نے حدیث میں پڑھا ہے یا اللہ جب ملک الموت فرشتہ آتا ہے تو یا اللہ یہ منکر نکیر فرشتے کہتے کہ ابھی رکو پہلے ہمارا کمنٹ سن لو یہ بندہ کیسا تھا، اس کے بعد ملک الموت روح نکالتے ہیں۔ اے اللہ اگر بندہ اچھا ہوتا ہے تو وہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے کہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا تو ملک الموت فرشتہ آسانی سے روح نکال لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں نہیں معلوم یا اللہ جب آپ ہمیں اپنے پاس بلائیں گے تو یہ ہمارے دائیں بائیں والے فرشتے کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، ہم تو اس وقت بے بس ہو جائیں گے اللہ۔ اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے ہم سے راضی ہو جائیں گے، یہ فرشتہ کہیں گے کہ ملک الموت یہ اچھا بندہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اچھی طرح سے روح نکالنا۔ اللہ ہم سے آپ راضی ہو جائیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، اپنی رضامندی دے دیجئے اللہ۔ اللہ آج آپ دے ہی دیجئے اللہ، اللہ آپ آج دے ہی دیجئے اللہ۔ اے اللہ مسلمان بندے رمضان کے مہینے میں اخیر رمضان تک یا اللہ صدقۃ الفطر بھی ادا کر دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں، اے اللہ فقیروں کو یا اللہ ان کو زکوٰۃ پہنچا دیتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اے اللہ عید آنے والی ہے، اے اللہ صدقۃ الفطر بھی ادا کرنے والے ادا کر چکے، اے اللہ آج آپ بھی اپنی طرف سے رضامندی کا فطرہ دے دیجئے، اے اللہ بخشش کی خیرات دے دیجئے، رضامندی کی خیرات دے دیجئے، اللہ شفا کی خیرات دے دیجئے، اے اللہ اپنی رضامندی کی خیرات دے دیجئے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آ جائیے، اے اللہ کفار بار بار ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہاں ہے تمہارا اللہ، کون ہے تمہارا اللہ، کیا کر لے گا تمہارا اللہ، اے اللہ یہ طعنہ سن سن کے اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں اللہ بے بس ہو چکے ہیں اللہ، لیکن یا اللہ ہم انسان ہیں بے بس ہو چکے، لیکن آپ تو اللہ ہیں نا، آپ تو بے بس نہیں ہوئے نا اللہ ہم کمزور ہیں لیکن اللہ آپ تو کمزور نہیں ہے نا اللہ دکھا دیجئے نا اللہ اپنی طاقت دکھا دیجئے نا اللہ آپ اپنی قدرت دکھا دیجئے نا اللہ اپنی قدرت دکھا دیجئے اللہ اسلام کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ قرآن کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ مسجد خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ مرکز کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ جہاں سے دین کے اے اللہ سپاہی تیار ہوتے ہیں، جہاں سے دین کے داعی تیار ہوتے ہیں یا اللہ یہ سب خانقاہیں مسجدیں مرکزیں بند ہو چکی ہیں اللہ، یہ سب آپ کے اور آپ کے حبیب کے یا اللہ یہ سب گھر ہیں، اے اللہ آپ نے اپنا بھی گھر بند کر دیا، اپنے نبی کا بھی گھر بند کروا دیا، اے اللہ آپ اتنے روٹ چکے ہیں، اے اللہ آپ تو سوچے بھی نہیں تھے کہ آپ اللہ آپ رحمان آپ رحیم آپ کریم اتنے روٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا یا اللہ آپ اتنے نہیں روٹ سکتے ہم سے، اے اللہ آپ اتنے نہیں روٹ سکتے ہیں، اے اللہ آپ تو کافروں کو بھی دیتے ہیں، فرعون کو بھی آپ دیتے ہیں، قارون کو بھی آپ نے دیا ہے اللہ، اے اللہ ہم تو فرعون نہیں ہیں نا، اے اللہ ہم تو کافر نہیں ہیں نا، اے اللہ ہم تو کافر نہیں ہیں، ضرور ہے کہ ہم گنہگار ہیں کمزور ہیں، لیکن یا اللہ پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی نبی کے امتی میں سے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی دے دیجئے، اے اللہ دے دیجئے اور اپنے گھر کا دروازہ کھلوا دیجئے، اپنے حبیب کے گھر کا دروازہ کھلوا دیجئے، اے اللہ مدرسے کو بھی آباد کروا دیجئے، خانقاہ کو بھی آباد کر دیجئے، اے اللہ بیت اللہ کو بھی کھلوا دیجئے، اللہ مسجد نبوی کو بھی کھلوا دیجئے، اے اللہ مرکز کو بھی کھلوا دیجئے، اے اللہ دین کی فضا کو عام فرما دیجئے، اے اللہ دین کی فضا کو عام فرما دیجئے، اللہ دین کے چہل پہل کو عام فرما دیجئے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے چہل پہل کو عام فرما دیجئے، اے اللہ امت کے ذمہ داروں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم نے دیکھا کہ جب سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے تیرے چہیتے بندے علماء اور وارثین انبیاء ایک ایک کر کے یا اللہ تجھے پیارے ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ان کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ہم سے روٹ چکے ہیں اور کچھ عذاب بھیجنا چاہ رہے ہیں اور اپنے چہیتے بندوں کو اپنے پاس بلا کر ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے عذاب کے چکی میں پیس دیں گے،
اللہ قرآن میں ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک نبی اس دنیا میں رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن یا اللہ آج نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے وارثین اس دنیا میں ہے، لیکن یا اللہ 2 سال میں سینکڑوں علماء کرام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم علمی دنیا میں محروم اور یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ ڈر لگ رہا ہے کہ شاید آپ عذاب نازل کرنے والے ہیں اور اپنے نیک چہیتے بندوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور ہم جیسے نہتے اور ناکارہ ناقص گنہگار انسانوں پر عذاب آنے والا ہے۔ اے اللہ اگر عذاب آنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے اللہ اس کو روک لیجئے، اللہ اس کو روک لیجئے۔ اے اللہ فرشتوں کو کہیے کہ میرے فرشتوں رک جاؤ، میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ آج آپ اس کو روک لیجئے، اللہ عذاب کو روک لیجئے۔ اللہ زلزلے کی عذاب آ رہی ہے، اللہ بلاؤں کی عذاب ہے، یا اللہ بیماری کی عذاب ہے۔ اے اللہ ہم انسان کمزور کتنے عذاب کو برداشت کریں گے؟ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ تمام عذاب کو روک لیجئے، اللہ خوشحالی کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ بھوک مری کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو روز کما کر کھانے والے انسان تھے یا اللہ وہ تو ترس گئے، اللہ ایک ایک روٹی کے لیے ایک ایک دانے کے لیے وہ ترس گئے۔ اللہ ان کے گھروں میں نہ عید کی خوشی ہے، اللہ ان کے گھروں میں چولہا تک نہیں جل رہا ہے، اللہ پریشان حال ہے۔ اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ایسے معصوم غریب لاچار مسکین یتیم کو اے اللہ ان کو سزا نہ دیجیے، اللہ ان کو سزا نہ دیجیے۔ اللہ اب اس وبائی بیماروں کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ حالات کو سازگار بنا دیجیے، اے اللہ حالات کو سازگار بنا دیجیے، اے اللہ حالات کو سازگار بنا دیجیے۔ اللہ بیماری کو ختم فرما دیجیے، اللہ بیماری کو ختم فرما دیجیے، اللہ انسانیت کی حفاظت فرما لیجیے، اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اے اللہ الگ الگ ہر ایک کی دعائیں کی تمنائیں ہیں، اللہ تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات جس مقصد کے ساتھ جس امید کے ساتھ یا اللہ دعا کی درخواست کرتے ہیں اے اللہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو گھر میں آرام سے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر کے مسجد والوں کو کہہ دیں گے دعا کر دینا، اے اللہ وہ تو ہم لوگوں کے امید پر اے اللہ گنہگاروں کے بھروسے پر سو جاتے ہیں کہ فلاں صاحب دعا کر دیں گے، لیکن اللہ ہم جانتے ہیں نا کہ ہم کتنے اندر سے کالے ہیں۔ اے اللہ آپ نے ستاری کا معاملہ کیا، اے اللہ اگر وہ امید اور گمان کرتے ہیں اللہ ان کے گمان کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ان کے امید کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ ان کو عنایت فرما دیجئے، اے اللہ ان کو بخش دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں نہ جاننے والے ہیں جو مقصد کے لیے دعاؤں کی امید کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں یا ہم پر ان کا حق بنتا ہے، اے اللہ سب کو اے اللہ بھرپور کامیابی عطا فرما، اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ علم عمل میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو جس کام میں ہے یا اللہ اس کو اس کام میں اے اللہ حلال کام میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ خوب برکت عطا فرما، کمائی میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو حرام کام کی طرف چلے گئے ہیں یا اللہ وہ آپ کے بندے بھول کر ادھر چلے گئے ہیں، اللہ ان کو سمجھ اور ہدایت دے کر حلال راستے کی طرف لے آئیے، یا اللہ حلال راستے کی طرف لے آئیے، اے اللہ حلال روزی ہر کسی کو نصیب فرمائیے، اے اللہ حلال کمائی ہر کسی کو نصیب فرمائیے، اے اللہ حرام روزی سے ہر کسی کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حلال اے اللہ حرام کمائی سے ہر کسی کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ بہت سے لوگ اے اللہ مقروض ہیں، اللہ قرض کے لیے خزانہ غیب سے اسباب اور شکل مہیا عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں جتنے بھی اے اللہ بچے اور بچیاں بغیر شادی شدہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے، اللہ ان کی عمریں کٹ رہی ہے، اللہ اے اللہ ان کے لیے مبارک اور نیک صالح جوڑا عطا فرما، اے اللہ نیک صالح جوڑا اور رشتہ عطا فرما، اے اللہ ہماری جو بچیاں بیٹیاں بہنیں اے اللہ ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی ہیں، اے اللہ عمر ان کی اے اللہ بیتتی جا رہی ہے، اے اللہ والدین پریشان ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ نیک صالح اور اچھا رشتہ نصیب فرما، اے اللہ اچھا دیندار رشتہ نصیب فرما، اے اللہ غریبوں کی بچیوں کے لیے بھی شادی کا انتظام فرما، اے اللہ لاچاروں کے لیے بھی انتظام فرما، اے اللہ بے کس بے یار و مددگار کے لیے بھی انتظام فرما، اے اللہ سب کسی پر رحم کا کرم کا عافیت کا
معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ آج ہم سب کو اے اللہ ہماری جھولی بھر کر کے یا اللہ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا دامن داغدار ہے، اے اللہ ہم دنیا والوں کے سامنے اے اللہ نہیں سوال کر رہے ہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ خالق کے سامنے، مالک کے سامنے، سب سے بڑے سخی اللہ عرش کے مالک کے سامنے ہم نے سوال کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اے اللہ زہریلے جانوروں کو بھی روزی دیتے ہیں، آپ فرعون کو بھی روزی دیتے ہیں، آپ قارون کو بھی روزی دیتے ہیں، اے اللہ آپ ظالموں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم امید کے ساتھ آپ کے دربار میں کل بھی حاضر ہوئے تھے، آج بھی حاضر ہے، اے اللہ آئندہ کل بھی آپ ہی کے پاس ہمیں آنا ہے۔ اے اللہ ہمارے جھولیوں کو بھر دیجئے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اپنی طرف سے رضامندی نصیب فرما دیجئے، اپنی طرف سے رضامندی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ میدان محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، آپ کا عرش ہوگا، آپ کا جلوہ ہوگا، سارے انسان سامنے ہوں گے۔ یا اللہ وہ بندہ بھی ہوگا جو ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اے اللہ دنیا میں جو ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اے اللہ لیکن آپ کے سامنے وہ تو سب کچھ دودھ کی طرح واضح ہو چکا ہوگا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اے اللہ جس طرح سے آپ دنیا میں ستاری کا معاملہ کرتے ہوئے اے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت کو آپ نے ڈال دیا ہے، اے اللہ میدان محشر میں بھی اے اللہ ستاری کا معاملہ کرتے ہوئے کہنا جاؤ چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اے اللہ ایسے فیصلے ہم سب کے حق میں مقدر فرمانا، اللہ ایسے فیصلے ہم سب کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ آپ کے اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ آپ کے دربار میں اے اللہ آپ سے امید کیے ہوئے ہیں، اے اللہ جس کی جو بھی تمنائیں ہیں اے اللہ اسے پورا فرما، اے اللہ اسے پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہے اے اللہ موت اور حیات کے بیچ کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اللہ کل عید کی خوشی ہے، فرشتے اللہ گلی چوراہے پر آ کر کے اعلان کر رہے ہوں گے اے مومن بندو چلو رب کے دربار کی طرف، اے اللہ لیکن کتنے ایسے بندے ہیں اے اللہ جو ڈاکٹروں کی اے اللہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی عید کی خوشی نصیب فرمانا، اے اللہ ان کو بھی عید کی خوشی نصیب فرما، اے اللہ انہیں بھی طاقت ہمت حوصلہ شفا صحت عطا فرما، اے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اے اللہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار جاننے والے دوست احباب امت مسلمہ میں اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، اے اللہ بخشش فرما، اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ اگر بخشش ہو چکی تو درجات کو بلند فرما، اے اللہ درجات کو بلند فرما، اے اللہ جو باقی رہ گئے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ شہادت والی موت نصیب فرمانا، اللہ نماز والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ تلاوت والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ تلاوت والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ آپ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے اے اللہ جب بندہ اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے آنسو ٹپکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قطرات کی قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو بڑے قدرداں ہیں، اے اللہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محنت کو اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں یہ جو جھوٹے جھوٹے اور ٹوٹے پھوٹے جو آنسو ہیں اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ معلوم ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ریا ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے، لیکن یا اللہ کیا کریں ہم گنہگار بندوں گے، اے اللہ گنہگار بندے ہیں، گندے بندے ہیں، آنسو بھی گندے ہی ہیں، اللہ اسی گندے ہی آنسو کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں اے اللہ 100 روپے کا کوئی سامان لیتے ہیں، اگر وہ 100 روپے پھٹا نکل جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے تو مجبوراً دکاندار کہتا ہے کہ چلو اللہ اسی کو دے دو۔ اے اللہ آپ تو اے اللہ سخی ہے نا، اے اللہ آپ تو سخی ہیں، اے اللہ معلوم ہے ہم گندے ہیں، اعمال ہمارے گندے ہیں، آنسو ہمارے یہ جھوٹے آنسو ہے، اے اللہ یہ جو ہم رو رہے ہیں یہ بھی دکھاوا ہے، اے اللہ اخلاص نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہی ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، اللہ اسی کو آپ قبول فرما لیجئے، اے اللہ اسی کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اسی کو قبول فرما لیجئے، اللہ انہی آنسو کے ذریعے سے جہنم کو ٹھنڈا فرما دینا، اے اللہ جہنم کو ٹھنڈا فرما دینا، اللہ جہنم کو ٹھنڈا فرما دینا۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے اے اللہ اپنے بھائیوں سے جو اللہ بھائی سب آئے تھے، یوسف نے کہا تھا
تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اتنے سال تک یوسف علیہ السلام ماں باپ سے بچھڑے ہوئے تھے. اللہ پھر بھی یوسف علیہ السلام نے انسان ہو کر کے نبی ہو کر کے بھائیوں کو معاف فرما دیا. اللہ کرم کیا. اللہ آپ تو کریموں کے بھی زیادہ کریم ہے. اللہ آپ تو سب سے بڑے کریم سب سے بڑے سخی ہیں. اللہ آج آپ فرشتوں کو کہیے کہ میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان بندوں کو معاف فرما دیا. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ توبہ قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ آپ وہی اللہ ہے نا. اللہ جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور یاد رکھنا فرعون وہ جتنا بڑا ظالم ہے لیکن پھر بھی اس سے نرمی سے گفتگو کرنا. اللہ آپ نبی کو ایک وقت کے ظالم بادشاہ اللہ جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا اللہ تیرے برابری ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے باوجود آپ اس بندے کا اتنا خیال کرتے ہیں. اللہ ہم تو تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں. اللہ ہمارا لیے اللہ ہمیں کچھ نہیں بس اپنی رضامندی دے دیجئے. اللہ اپنی رضامندی دے دیجئے. اللہ اپنی رضامندی دے دیجئے. اللہ آپ کو اسی شان کریمی کا واسطہ شان رحیمی کا واسطہ اللہ آپ کو اسی محبت کا واسطہ اللہ آپ معاف فرما دیجئے. اللہ آپ معاف فرما دیجئے. اللہ جب ملک الموت حضور پاک کے پاس آیا سلام کر کے آیا اور اللہ ہمارے نبی نے آخر وقت میں اماں عائشہ بیان فرماتی ہے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے. اے اللہ اماں عائشہ نے اپنے کان کو نبی کے لب مبارک کے قریب لاتی ہے فرماتی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں یا ربی امتی امتی. اے اللہ میں تو جا رہا ہوں امت کا کیا ہوگا. اے اللہ ہمارے نبی ہمارے لیے رو کر کے گئے ہیں. اے اللہ آپ نبی کے ان رونے کو اور ان آنسوؤں کے واسطے سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے نبی راتوں کو ہمارے لیے رو رہے تھے نا. اے اللہ آپ کو اے اللہ نبی کے انہی آنسوؤں کا واسطہ. اے اللہ ہمارے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ. اے اللہ ہمارے آنسو آپ کو پسند نہیں آ رہے لیکن نبی کے آنسو تو آپ پسند کرتے تھے نا. اے اللہ آپ کو ہمارے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ معاف فرما دیجیے. معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو اگنور کر دیجیے. اللہ معاف فرما دے دیجیے. اللہ معافی دے دیجیے. اللہ معافی دے دیجیے. اللہ کہہ دیجیے کہ چلو جاؤ تم کو میں نے معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیا. اللہ ہم نے اپنے بچپن میں اللہ مدرسے میں یا اللہ جب دیکھتے تھے اللہ جو بچے کامیاب ہوتے تھے اللہ ان کو جلسے میں انعام ملتا تھا. اللہ اگر بھولے سے کوئی ایسا بچہ کھڑا ہو گیا جس کا نام نہیں لیا جاتا لیکن جب اسٹیج میں کھڑا ہو جاتا تو اللہ اسٹیج کے اللہ انسان بندے کہتے کہ تم کیوں آئے ہیں. استاد کہتے کہ تمہارا نام لیا کہتا کہ نام تو نہیں آیا لیکن میں بھی آ گیا کہ شاید مل جائے گا. تو اللہ دنیا کے لوگ کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں اس کو مت ڈانٹو یہ 100 روپے جاؤ تم بھی انعام لے لو. اللہ آج کی رات مزدوری کی رات ہے. اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے روزہ صحیح سے نہیں رکھا. اللہ معلوم ہے تراویح میں اللہ ہم نے کوتاہی کی ہے. اللہ رمضان کی عبادتوں میں کوتاہی کی ہے لیکن یا اللہ آج آپ مزدوری دے رہے ہیں نا ہم بھی آ گئے ہیں. اللہ دے دیجئے ہمیں بھی. اللہ دے دیجئے مزدوری. اللہ دے دیجئے اپنی شان کے مطابق ہمارے جھولی کو بھر دیجئے. اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے. اللہ آج ہماری جھولی کو بھر دیجئے. اللہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا عیدی ہے. اللہ ماں باپ کے سامنے بچے عیدی مانگتے ہیں. اللہ ہم تیرے بندے تیرے سامنے عیدی بھی مانگتے ہیں ہمیں عیدی دے دیجئے. اللہ رضامندی کی عیدی دے دیجئے. بخشش کی عیدی دے دیجئے. مغفرت کی عیدی دے دیجئے. اللہ ہمیں بھی عیدی دے دیجئے. اللہ آپ تو ماں کے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی محبت کا واسطہ آج ہمیں دے دیجئے. اللہ آج ہمیں دے دیجئے. اللہ آج ہمیں بخش دیجئے. اللہ آج ہمیں بخش دیجئے. یا اللہ یہ جتنے بھی بندے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ سب اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی مانگنا چاہتے ہیں. یا اللہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی مانگ رہے ہیں دوست و احباب کی طرف سے بھی مانگ رہے ہیں. یا اللہ سب کے جھولی کو بھر دیجئے. اللہ سب کے جھولی کو بھر دیجئے. اللہ سب کے جھولی کو بھر دیجئے. اللہ ہماری عورتوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ان کے رمضان کی روزوں کو قبول فرما لیجئے. رمضان کی تلاوتوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم لوگ جب اللہ سحری کے وقت سوئے ہوئے رہتے ہیں تو ہماری مائیں ہماری بہنیں اللہ نیند کی قربانی دے کر کے اللہ سحری کا انتظام کرتی ہے. اللہ جب سحری تیار ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں اٹھایا جاتا ہے. اللہ کتنی قربانی کتنی محنت
محنت کر کے اللہ رمضان کی محبت کے لیے اللہ سحری کا انتظام کرتی ہے، تازہ تازہ سحری بناتی ہے، اے اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی ان خدمت کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ آج انہیں بھی عنایت فرما دے دیجیے، اے اللہ جو سو رہے ہیں انہیں بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں انہیں بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو امید لگائے ہوئے انہیں بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو غفلت میں پڑے ہوئے اللہ ان کو بھی اللہ دے دیجیے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ 5 وقتہ خاص نمازی بنا دیجیے، اے اللہ ان کو حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، پردہ کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے اور اللہ ہماری بچوں کو معاف فرما دیجیے، بچوں کو معاف فرما دیجیے، جوانوں کو معاف فرما دیجیے، بوڑھوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ بچوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہدایت کی فضا کو عام فرما دیجیے، اللہ ہدایت کی فضا کو عام فرما دیجیے، اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ بڑے بڑے کافروں کو بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیجیے، اے اللہ عبرت کا نشانہ بنا دیجیے، اے اللہ ہم تمام کو یا اللہ رمضان کا مہینہ تو گزر چکا ہے، یا اللہ 11 مہینے بھی رمضان کی طرح اے اللہ عبادت کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ عبادت کرنے والا بنا دیجیے، تلاوت کرنے والا بنا دیجیے، نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، اے اللہ تقوی والا بنا دیجیے، تقوی والا بنا دیجیے، اے اللہ تقوی والا بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے نبی نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہے اس میں ہم سب کا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرمائے، اے اللہ جن شرور و فتن سے نبی نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہماری بھی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خاص طور پہ اس وقت اللہ قبلہ اول میں اللہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ، اے اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمان نہتے ہیں، اللہ لاچار بے یار و مددگار ہے، اے اللہ آپ ہی پر امید اور سہارا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ وہ لوگ بیچارے کیسے وہ لوگ عید کی خوشی یا اللہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ادھر فائرنگ ہو رہی ہے، اے اللہ انہیں عید کی خوشی نصیب فرمائیے، اللہ مسجد کو آزاد فرما دیجیے، اے اللہ آزاد فرما دیجیے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے اللہ معصوم بچے، اللہ معصوم بچے یا اللہ آج ہمارے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے لیکن یا اللہ ان کے ہاتھ میں ان کے ابا کی لاش ہے، اللہ امی کی لاش ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ ان کی لاش ان کے آنسو اور ان کے خون کو قبول فرما کر یا اللہ انہیں معاف فرمائیے، اللہ انہیں آزادی کی زندگی نصیب فرما دیجیے، اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دیجیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے، اللہ مسلمانوں کے حوالے فرما دیجیے، اللہ ظالموں کے ظلم سے انسانیت کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ مسجد کو آزاد فرما دیجیے، اللہ مسجد کو آزاد فرما دیجیے، اللہ ہم نے پیدا ہونے سے لے کر کے اب تک اور موت تک جتنی بھی ہم دعا مانگنے والے ہیں اللہ سب کو آج ہی قبول فرما لیجیے، اللہ آج ہی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ اگر آپ چاہیں تو فرشتوں کو کہہ سکتے ہیں اس بندے کے حق میں لکھ لو جو کچھ اس نے مانگا ہے اور جو کچھ مانگنے والے ہیں، اللہ ہم جو بھی مانگنے والے ہیں آپ کو تو معلوم ہے یا اللہ، معلوم ہے آپ کو اللہ، ان تمام دعاؤں کو قبول کرنے کا فیصلہ آج کر لیجیے اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جو بھی اللہ خیر کے لائن سے جتنی بھی دعائیں ہیں ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما کر ان میں ہم سب کا حصہ عطا فرما، اللہ ہم سب کا حصہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، طواف نصیب فرما، اللہ حجر اسود کا بوسہ دینا نصیب فرما، نبی کی زیارت نصیب فرما، اللہ جو مانگا گیا ہے اسے بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے اسے بھی آپ عطا فرما دیجیے، اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔